تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ساری کائنات اس کی محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور عبادت کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں جن طریقوں پر چل کر انسان اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. ان عبادات میں سے ایک بیت اللہ کا حج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5:
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا عقیدہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ حج کے مہینے کیونکہ چل رہے ہیں، اس لیے حج کے بارے میں کچھ میں نے عرض کرنے کا ارادہ تھا۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے حج کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل فرمایا ہے، یعنی عقیدے کے بعد جو عبادات ہیں، ان عبادات میں سے ایک جو عبادت ہے جس پر دین کی بنیاد ہے، وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ شرعی احکام کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو مشکل شریعت کا حکم ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے، اور عبادات میں بہت نرمی اور آسانی ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، اس میں بہت آسانی ہے۔ زکوٰۃ پہلے تو ہر ایک پر فرض نہیں ہوتی، پھر صاحب نصاب پر جب فرض ہوتی ہے تو وہ بھی 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا پڑتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، جس میں 97.5 روپے صاحب نصاب کے پاس باقی بچ جاتے ہیں۔ لاکھ ہو تو 2.5 ہزار روپے دینے پڑتے ہیں، اسی طرح 1 کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ دینا پڑتا ہے، تو 97.5 لاکھ روپے گویا کہ اس کے پاس بچ جاتے ہیں۔ سارا مال خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ رمضان کے روزے ہیں، وہ بھی استطاعت پر ہیں کہ جس کو طاقت ہو، بیمار نہ ہو، سفر میں نہ ہو، تو اس پر روزے اسی وقت رکھنا فرض ہے، اور اگر سفر میں ہے تو سہولت دے دی کہ بعد میں اس کی قضا کر لیں، بیمار ہے تو بھی بعد میں قضا کر لیں، لیکن فرض ہے۔ حج کا حکم جو ہے باقی عبادات سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ حج ہر اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک اور وہاں ٹھہرنے اور واپس اپنے گھر تک آنے کا خرچہ موجود ہو، صرف ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر، اور اتنے دنوں کا گھر کا خرچہ بھی موجود ہو، یعنی جیسے ذاتی رہائش کا گھر ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی قسم کا مال ہے، یعنی ضرورت سے زائد پلاٹ ہیں، رہائشی مکان کے علاوہ آپ کے پاس پلاٹ ہیں، زمین ہے، ایسی دکان ہے آپ کے پاس، دکان ضرورت میں شامل نہیں ہے، دکان ضرورت سے زائد ہے، استعمال کی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ایسی جس سے جو ضرورت اصلیہ میں سے نہ ہو۔ آپ کے پاس جو زمین ہے، اگر اس میں فصل وغیرہ کے لائق ہے تو زمین جو سال بھر آپ کے کھانے پینے کے کام آتی ہے، اس کے علاوہ جو زائد زمین ہے اس کی بھی قیمت لگے گی۔ تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، یہ سارے پیسے جو ضرورت اصلیہ سے زائد پیسے ہیں، یا زمین ہے یا پلاٹ ہے، اس کی قیمت اگر لگا لیں اور اس سے آپ کے حج کے لیے جانے اور واپس آنے اس زمانے کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور گھر والوں کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے، گھر میں بچوں کی جو ذمہ داری ہے اس کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہاں بیت اللہ میں جتنے دن رہیں گے اس کا خرچہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے، تو شرعاً اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر
اس کے پاس مثال کے طور پر آج 15 لاکھ روپے ہیں، 15 لاکھ کا پلاٹ ہے، کوئی ضرورت سے زائد مکان ہے رہائشی پلاٹ مکان کے علاوہ، یا 15 لاکھ روپے کی اس کی دکان ہے، اس کی ملکیت میں ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، جیسے آج کل 15 لاکھ 12 لاکھ میں گورنمنٹ حج تھا، تو وہ کہ 15 لاکھ تک اس کے بعد مالیت موجود ہے، اور ان دنوں میں بچوں کا خرچہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ یہ جو 15 لاکھ کی جائیداد ہے، 20 لاکھ کی، اس کو سیل کرے اور اس کے پیسے لے کر، اگر فوری سیل نہیں کرتا تو اتنے بدلے میں کسی سے قرض حسنہ لے لے، یعنی ایسا قرضہ لینا حج وغیرہ کے لیے جو ادائیگی کے اسباب موجود ہوں، جیسے بک نہیں رہی ابھی فوراً دکان، لیکن آپ کی دکان تو ہے، وہ بھی جائز ہے، تو آپ کی یعنی اس کو ادا کرنے کے اسباب موجود ہیں، تو آپ وہ دے کر اللہ کے راستے میں حج کے لیے جائیں، یہ حج فرض ہے آپ پر، یہ تبرع نہیں ہے، یہ نفلی نہیں ہے، یہ حج فرض ہے۔ اب جب آپ حج سے واپس آئیں تو آپ کے پاس رہنے کا مکان ہے، مزید کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن حج آپ پر فرض تھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ میں تو آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں سے 2.5% آپ نے زکوٰۃ دی، باقی جائیداد آپ کے پاس رہ جاتی ہے، لیکن حج میں سوائے ضرورت اصلیہ کے، رہائشی گھر کے اور گھر کے جو استعمال کے برتن ہیں، استعمال کی گاڑی ہے، استعمال کے کپڑے ہیں، ضرورت کے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں جو کچھ ہے سب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام ہے۔ تو حج ایک بہت بڑا شریعت کا حکم ہے اور فرض ہے اس کا ادا کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج شاید بڑھاپے میں فرض ہوتا ہے، یا ہم ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد، کاروبار اچھی طرح سیٹ ہو جائیں پھر حج پہ جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں تب حج پر جائیں گے، اور دوسری ضروریات مکان بن جائے، ذاتی مکان کوئی خرید لیں تب حج پر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے ذاتی مکان خریدنے کے لیے بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں اور حج کے ایام آگئے اور اس نے مکان نہیں خریدا اور حج پیسے اس کے بعد موجود ہیں، تو اگر اتنی رقم ہے کہ حج کے آنے جانے کا سفر ہو سکتا ہے تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج شریعت کا بہت بڑا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ حج کے لیے جانا یہ فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو راستے کی طاقت ہو، یعنی راستے میں آنے جانے کی اور وہاں کی سواری کی، اس کے پاس طاقت ہے، سواری کا انتظام ہے، اس کی خرچہ ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص کفر کرے، یعنی حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا، حج نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر فرمایا ہے، جو انکار کرے، کفر کرے، ناشکرہ بن جائے تو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری حج کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح جیسے مردوں پر حج فرض ہوتا ہے ایسے عورتوں پر بھی حج فرض ہے، ہر عاقل بالغ پر حج فرض ہوتا ہے اگر اس کے بعد اتنے پیسے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں حج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حج اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیث میں 5 عبادات یا ارکان بیان فرمائے ہیں، اس میں آخری رکن حج بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں حج کی جو عبادت ہے
یہ گویا کہ مومن کی آخری درجہ ہے، گویا کہ مومن کا معراج ہے، آخری درجہ۔ اس لیے حج کی عبادت جو ہے، اس کا طریقہ، اس کا انداز، اس کی ادائیگی وغیرہ سب بالکل عجیب نرالی ہے۔ گویا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عشق و محبت میں جب شریعت کے اور احکام پورے کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اور دیوانوں کی طرح پھر اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے، اپنے عیش و آرام کو بھول جاتا ہے، اپنے فیشن کو بھول جاتا ہے، اپنے ملکی روایات، خاندانی اقدار کو بھول جاتا ہے، اور ایک ہی جیسا لباس پہن کر، یعنی دو کپڑے پہن کر وہ ننگیز چھپانے کے لیے کسی قسم کی کوئی پاکستان کا رہنے والا، امریکہ کا رہنے والا، مصر کا رہنے والا، عرب کا ہو یا عجم کا، سب کی ایک ہی وردی ہے، نہ پگڑی، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پاؤں میں قیمتی جوتے، کچھ بھی نہیں۔ ایک عام چپل صرف مجبوری میں پہننے کے لیے کہ نیچے پاؤں کو تکلیف نہ ہو، ہوائی چپل کی طرح کوئی بھی نیچے کی چپل ہو، وہ پہن کر دیوانوں کی طرح نعرے لگاتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کے پاس جاتا ہے، اور اس کا سب سے اعلیٰ وظیفہ، سب سے بہترین ذکر یہی لبیک ہے۔ بس اے اللہ میں تیرے در میں حاضر ہو گیا، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتا ہے۔ اس لیے حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حج سال میں صرف ایک دن میں حج ادا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج العرفہ، حج عرفے کا نام ہے۔ 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، صرف اس وقت میں حج ادا ہوتا ہے، یعنی میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی میدان عرفات میں کوئی شخص حج کے ارادے سے چلا جائے، ہوش میں چلا جائے، بے ہوشی میں چلا جائے، زمین پر جائے، گاڑی میں سوار ہو کے جائے، جہاز میں سوار ہو کر جائے، ہوا میں اڑتا ہوا چلا جائے، کسی بھی طریقے سے میدان عرفات میں چلا جائے تو اس کا حج ادا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا عجیب ضابطہ ہے۔ دیکھیے ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں لکھا حج البیت، بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے جو پڑھی اس میں فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے وہ عرفے کا نام ہے، یعنی یہ جو ٹائم میں نے بتایا ہے 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک اگر کوئی یہ سارا ٹائم بیت اللہ میں بیٹھ کر گزار دے، بیت اللہ کو ملتزم کو چمٹ کر بیٹھا رہے، حجر اسود کو چومتا رہے، اور اس ٹائم میں عرفہ کے میدان نہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اگر اس پر حج فرض تھا اور اس ٹائم ادھر بیٹھا ہوا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی بڑی ناراضگی، غضب ہوگا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھئی میدان عرفات میں جاؤ، اور میدان عرفات ایسا ہے کہ اس کا کچھ حصہ تو حرم میں ہے، کچھ حصہ حرم میں بھی نہیں ہے، یعنی حدود حرم سے بھی باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے، یعنی حرم کی جو بڑی فضیلت ہے ومن دخلہ کان آمنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، پہلا گھر وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا
بڑا بابرکت ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی واضح دلائل ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بیت اللہ میں یعنی حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ تو ساری دنیا کے الگ احکام ہیں اور حرم کے الگ احکام ہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عرفات کا جو میدان ہے اس کا کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے، لیکن حج وہیں ادا ہوتا ہے، حج وہیں ادا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے، اور یہ سبق ہم اگر پلے باندھ لیں، مطلب مضبوطی سے اس کو پکڑ لیں، سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ سبق یہ ملتا ہے، بلکہ حج کے تو ہر عمل سے ہر قدم پر یہ سبق ملتا ہے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے، دین اپنی چاہتوں کا نام نہیں ہے، اپنی پسند کا نام نہیں ہے۔ دین اتباع اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ سمعنا واطعنا، بس یہ پکا ہو کہ ہم نے سن لیا مان لیا، جو اللہ کا حکم ہوگا، جو سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، بس وہ کرنا ہے ہم نے، عقل سے نہیں۔ ورنہ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بیت اللہ میں بیٹھے رہیں، بھائی 9 ذی الحجہ کو ہم بیت اللہ میں جا کے بیٹھ جائیں، بھائی بیت اللہ کا حج ہے نا بھائی، تو بھائی میں کیوں عرفات کے میدان میں جاؤں؟ لیکن دنیا کا کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی دین کے ذرا شعور رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا اس کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ آپ کو کہے گا نہیں بھائی، آپ حج کرنے آئے ہیں تو وہاں جانا پڑے گا، آپ کو میدان عرفات میں جانا پڑے گا۔ سعودی حکومت بڑے حجاج کی خدمت کرتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مزید قیامت تک توفیق عطا فرمائے۔ جو حجاج کرام یہاں سے جاتے ہیں، اگر 9 ذی الحجہ کو وہ بیمار ہوں، ہسپتال میں داخل ہوں یا آئی سی یو میں ہوں، شدید بیمار ہوں، ہوش میں نہ ہوں، تو جس طرح کا مریض ہوتا ہے اس کے مناسب ایمبولینس کا اور جہاز کا، ہیلی کاپٹر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے پہلے وہ ان حاجیوں کو بیہوشی کے عالم میں ہوں، بیمار ہوں، ان حاجیوں کو عرفات کے میدان سے گھما کے لے آتے ہیں، عرفات کے اوپر سے گزار کے واپس لے آتے ہیں، یا ایمبولینس میں لے جاتے ہیں واپس لے آتے ہیں، تاکہ ان کا حج ادا ہو جائے، تاکہ وہ اتنا دور سے جب گئے ہیں تو بیماری کی وجہ سے ان کا حج چھوٹ نہ جائے۔ اگر ایک آدمی نے نیت کر لی یا اس کی طرف سے کسی اور نے بھی نیت کر لی، ایک آدمی حج کے لیے گیا تھا، بے ہوش ہو گیا، 8 ذی الحجہ کو بھی نیت نہیں کر سکا، تو شریعت کا حکم یہ کہ دوسرا اس کی جگہ نیت کر لے، جب پتا کہ یہ حج کے لیے آیا ہے۔ اتنی آسانی شریعت نے دی، نیت کر لی یعنی احرام باندھ لیا۔ نیت کرنے کا نام ہی اصل احرام باندھنا ہے، پھر اس کو احرام کے لباس کی پابندی کروا دی جائے اور پھر میدان عرفات میں چلا گیا۔ تیسرا حج کا سب سے بڑا فرض تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، وہ طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت یہ حج کا سب سے بڑا تیسرا فرض یہ ہے، اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا، اور کبھی بھی انسان احرام سے نہیں نکل سکتا، یعنی بیوی کبھی بھی حلال نہیں ہوتی جب تک انسان طواف زیارت نہ کر لے۔ موجودہ بیوی نہیں، قیامت تک کوئی بیوی، دوسری بعد میں تیسری شادی کر لے، دوسری کر لے، کوئی اور کر لے، جب تک انسان طواف زیارت نہ کر لے اس وقت تک احرام نہیں کھل سکتا۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان جب وہاں جائے تو طواف زیارت تو ہر حال میں کر کے جائے۔ سعودی ایئر لائن والے سعودیہ کچھ بھی کہے اور کچھ بھی نقصان ہو، مجھے تو طواف زیارت کرنا ہی کرنا ہے۔
किसी भी मजबूरी की वजह से तवाफ ज़ियारत छोड़ कर ना आए, वरना फिर यहाँ से तवाफ ज़ियारत के लिए सऊदी जाना पड़ेगा। तो बहरहाल मेरे अजीज भाइयों, ये शरीयत का बहुत बड़ा फरीज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर हज फर्ज हो और वो हज ना करे तो कोई परवाह नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे या मजूसी होकर मरे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। यानी हज ना करने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर कोई जरूरत नहीं है कि वो यहूदी मरे या मजूसी मरे, कुछ भी मर जाए उससे कोई परवाह नहीं, कोई उसकी जरूरत नहीं कि वो मुसलमान मरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस पर हज फर्ज है फलयुअज्जिल, जल्दी कर लो भाई, जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने आइंदा मौका मिले ना, क्योंकि साल बाद मौका आएगा, साल से पहले तो मौका नहीं आना, और वो भी 9 ज़िलहज्जा कोई हज अदा हो। इस साल परेशानियां हैं तो अगले साल न जाने फिर क्या परेशानी, उससे अगले साल फिर क्या परेशानी। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको अल्लाह ताला ने किसी जमाने में इस्तिताअत दी थी, पैसे भी थे, बताते भी थे जी पैसे हैं भाई चले जाओ, चले जाएंगे अगले साल चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे यकीन जाने चंद सालों के बाद उनके हालात ऐसे बिगड़े आज तक हज नहीं कर सके। किसी के 20 साल हो गए, किसी के 25 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, अब नहीं हज कर सके। और उस वक्त वसअत थी तो चले जाएंगे जी चले जाएंगे। कोई हालात एक तरह तो नहीं रहते, जिंदगी रहे न रहे, सेहत आपका साथ दे न दे। असल हज तो जवानों का है भाई, बुढ़ापे में हज तो बहुत मुश्किल है, असल तो हज जवानी का है। तो मेरे अजीज भाइयों इसकी हम कोशिश करें, और जो लोग हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हज मकबूल और मबरूर नसीब फरमाए, उनकी हज को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इनकलाब का जरिया बना दे, उम्मत मुस्लिमा के हालात पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। देखिए मेरे अजीज भाइयों, पिछले कई सालों में आपने देखा कि कोरोना की वजह से भी कितने साल हज पे नहीं जा सके, तो न जाने आइंदा क्या हालात हों। तो इसके लिए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक भी अता फरमाए, और दुआ अल्लाह ताला से करें कि अल्लाह अपने अहकाम को, या अल्लाह अपने अहकाम पर चलना हमारे लिए आसान फरमा दें, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला की तौफीक से होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।